بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ حاکم کوفہ وفات پا گئے تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہیں اللہ واحد و لا شریک کا خوف رکھنا چاہیے اور اس وقت تک تحمل اور بردباری کے ساتھ رہنا چاہیے جب تک دوسرا حاکم نہ آ جائے، اور وہ بھی ابھی آنے والا ہی ہے۔ پھر فرمایا، اپنے فوت ہونے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ بھی معافی کو پسند کرتے تھے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور عرض کی، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی شرط لگائی تو میں نے اسی شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس مسجد کے رب کی قسم، میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور ممبر سے اتر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا، ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ عبداللہ بن عمرو سے انہوں نے کہا، ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔